حماقت اپنے احمق نہ ہونے کو ثابت کرنے کے جتن کرتی ہے۔ حکمت کو کبھی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی حکمت کو ثابت کرتی پھرے۔ کبھی نوٹ کیا ہے آپ نے کہ احمق آدمی سارا دن اسی کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح خود کو ثابت کر دے کہ وہ احمق نہیں ہے، اور اسی کوشش میں ہی اس بیماری کی ساری انرجی ہے۔ جس دن وہ شخص اپنی حماقت کو قبول کر لے گا، اسی دن سے وہ حکمت کے راستے پر چل پڑے گا۔ اس کو یوں سمجھو کہ کوئی شخص بیمار ہے اور وہ یہ ثابت کرتا پھر رہا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے، تو کیا اس سے اس کی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ہاں، جس لمحے وہ بیماری کا ہونا قبول کر لے گا، صحت کی طرف اس کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اب وہ علاج کی فکر کرے گا۔ تم ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے ہو اور اسے کہتے رہو کہ تم بیمار ہو ہی نہیں، تو وہ تمہارا علاج کیا کرے گا؟ آج کے انسان کو غور سے دیکھو، یہ بیماری کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ یہی انسان تھا، چھوٹا بچہ تھا تو سمجھتا تھا کہ بڑا ہو جاؤں گا تو سکھ ملے گا، غریب تھا تو سوچا تھا کہ دولت مل گئی تو سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے، بے روزگار تھا تو سارے غموں کا علاج ایک عدد نوکری تھی، کنوارا تھا تو ساری خوشیاں شادی سے جڑی تھیں، بے اولاد تھا تو سارا سکھ اولاد پر منحصر تھا۔ اب وہی انسان ہے، چھوٹے سے بڑا ہو گیا ہے، کیا اس کے دکھ درد مٹ گئے ہیں؟ غریب امیر ہو گیا، کیا مسئلے ختم ہو گئے؟ بے روزگار برسر روزگار ہو گیا، کیا زندگی سکھ کا بہتا دریا ہو گئی؟ کنوارا شادی شدہ ہو گیا، کیا سارے سکھ مل گئے؟ بے اولاد اولاد والا ہو گیا، کیا پریشانیاں مٹ گئیں؟ حماقت اسی کا نام ہے۔ سوال نہیں بدلے، سوال بالکل سیم ہے۔ بچہ کھلونا مانگتا تھا اور اسی میں اطمینان دیکھتا تھا، اب وہی بچہ فیکٹری مانگ رہا ہے، مگر یہ سوال نہیں اٹھا پا رہا کہ یہ مانگنے کا سلسلہ ہی تو کہیں حماقت نہیں ہے، یہ چیزوں سے بھرنے کی کوشش ہی تو کہیں کوشش بیکار نہیں ہے۔ حکمت کے راستے کا پہلا سنگ میل ہے انڈرسٹینڈنگ، یہ سمجھنا کہ زندگی کیسے کام کرتی ہے۔ یہ فہم وہ بنیاد ہے جس پر زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ سینس پیدا ہو جائے تو یہی ساری چیزیں ہی خوشی دینا شروع کر دیں گی۔ کسی بھی بیماری کے علاج کا پہلا سٹیپ ہے بیماری کو بطور بیماری جان لینا۔ انا بہت ہی فریبی نوعیت کا مینٹل سٹرکچر ہے۔ انا کے لیے خود کو احمق ماننا، خود کو بیمار ماننا اس کی موت ہے۔ اس لیے احمق سے احمق آدمی کو بھی مل لو جو انا کی زد میں ہے، وہ اپنے ہر ایکشن کی ریزنز دے گا۔ تم ذرا کسی کو احمق کہہ کر تو دیکھو، پھر اس کا ری ایکشن دیکھنا۔ گالیاں اس کا جواب ہوگا، جھگڑا کرے گا، لڑے گا۔ یہ جو لڑ رہا ہے، جو احمق کہے جانے پر گالیاں دے رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ذرا کوشش تو کریں۔ اگر کسی نے آپ کو احمق کہا اور آپ احمق نہیں ہیں تو جواب دینا بنتا ہی نہیں ہے۔ کسی صوفی کو، کسی فقیر کو جا کر کہو کہ تم احمق ہو، تم بے عمل ہو، تم فراری ہو، وہ کبھی اس بات پر نہیں چڑھے گا۔ آپ احمق نہیں ہو اور کوئی احمق کہہ دے تو آپ میں غصے کا پیدا ہونا بنتا ہی نہیں ہے۔ دوسری صورت، اگر آپ احمق ہیں اور کوئی آ کر آپ کو احمق کہہ دے تو آپ لڑنے لگیں گے۔ اس لڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس حماقت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ آپ احمق ہیں یا نہیں ہیں، دونوں ہی صورتوں میں جھگڑا نہیں بنتا۔ لیکن آپ ذرا کسی کو کہیں احمق اور پھر دیکھیں اس کا ری ایکشن۔ تم انسان کو ذرا غور سے دیکھو، خاص طور پر آج کے انسان کو۔ یہ سارا دن اپنی حماقتوں کے ڈیفنس میں خوار ہے۔ یہ حماقت ہے کہ چیزیں اسے بھر دیں گی، دولت اس کے اندر کے خلا کو بھر دے گی، طاقت اس کی بے بسی کے احساس کو مٹا دے گی، شہرت اس کے کچھ نہ ہونے کو کچھ ہونے میں بدل دے گی۔ اور اس حماقت کو بچانے کے لیے انسان سارا دن کوشش میں لگا ہے۔ غور کرنا کبھی، جو جتنا زیادہ احمق ہوگا اتنا ہی اپنی حماقتوں کے حق میں وہ زیادہ سے زیادہ دلیلیں لائے گا۔ احمق یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا نہیں ہے اور اس کی دلیلیں بھی لا سکتا ہے،
غور سے نام نہاد ملحدوں کو سننا شروع کرو۔ وہ خدا کے نہ ہونے کی دلیلیں لانے میں کیسے بے چین پھر رہے ہوتے ہیں۔ خدا نہیں ہے یہ حماقت بھرا فکرہ ہے، اور اس بے وقوفی کو پھر ثابت کرنے کی دلیلیں لانا اپنی حماقت کے ڈیفنس کے سوا اور کیا ہے۔ پھر زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دو کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فکرہ ہے۔ یہ فکرہ آپ کو معلوم کی منزل کی طرف جانے والے راستے کے پہلے سنگ میل پر کھڑا کر دے گا۔ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ جہالت نہیں ہے، یہ جاننے کی شروعات ہے۔ اور جس کو اتنا پتہ لگ گیا کہ وہ نہیں جانتا، تو جان لو کہ اس نے بہت کچھ جان لیا، بلکہ سب کچھ جان لیا۔ میں نہیں جانتا، اس میں جاننے کے سارے امکانات پوشیدہ ہیں۔ سقراط کہا کرتا تھا کہ اتنا جاننے کی کوششوں کے بعد جو ایک چیز میں جان پایا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا۔ خدا نہیں ہے یہ فکرہ تم کس بنیاد پر کہو گے؟ یہ تم کہہ کیسے سکتے ہو؟ لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو چیخے جا رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ اصل میں جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نہیں ہے، یہ کوئی بہادر آدمی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی روایتوں کو چیلنج کرتا نظر آتا ہے، مگر اصل میں ایسا نہیں ہے۔ اس کا بڑا نفسیاتی پس منظر ہے۔ یہ شخص اصل میں بزدل ہے، تھوڑ دلا ہے، کم ہمت ہے، کیونکہ اگر یہ کہے کہ خدا ہے تو پھر اس کو کھوج میں نکلنا پڑے گا۔ اگر یہ مان لے کہ خدا ہے تو پھر بیٹھا نہیں جا سکتا، پھر ڈھونڈنا ہی پڑے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کائنات کے سب سے بڑے سچ کے ہونے کو جانتے بھی ہو اور پانے نہ جاؤ؟ ایک خزانے کا ہونا بھی تم مانو اور اسے ڈھونڈنے نہ جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر خدا ہے تو خود کو مٹنا پڑے گا، کیونکہ خود مٹتا ہے تو ہی خدا ہو سکتا ہے۔ خدا دوسرے کو تو برداشت ہی نہیں کرتا، لیکن جب کوئی ملحد کہہ دیتا ہے کہ خدا نہیں ہے تو وہ بیسیکلی ایک چالاکی کر رہا ہے، اور چالاکی یہ ہے کہ اب اسے ڈھونڈنے ہی نہیں جانا، اب تلاش ہی ختم۔ اس بات کو سمجھو کہ خدا کو پانا اور خود کو کھونا یہ دونوں ایک ہی سفر ہیں۔ فریڈرک نیتشے نے کہیں اپنے ایک خط میں لکھا تھا کہ یا تو خدا ہو سکتا ہے یا میں ہو سکتا ہوں۔ ملحد اصل میں آسان راہ چنتا ہے کہ خدا کے ہونے سے ہی انکار کر دیا جائے۔ یہ اس کی بہادری نہیں ہے، یہ اس کی بزدلی ہے۔ وہ اس کو بچانے کی فکر کر رہا ہے کہ جس نے مٹنا ہی مٹنا ہے، اور اس میں اتنا دم ہے ہی نہیں کہ اس کو پانے نکلے کہ جس کا ہونا ہی بس حقیقی ہونا ہے۔ ملحد کی نفسیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ خدا کا انکار کرتا ہے، اس کے ہونے کو ماننے سے انکار کرتا ہے، تو اسے یہ ڈھارس ملتی ہے کہ وہ تو ہے ہی۔ کیونکہ کوئی ہے جو خدا کے ہونے سے ہی انکار کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو انکار کر رہا ہے وہ تو ہے ہی۔ یہ اپنے ہونے کو بچانے کی احمقانہ سی ایک کوشش ہے اور کچھ نہیں ہے، اور ملحد پوری تاریخ میں ہمیشہ یہ حماقت کرتے آئے ہیں۔ جو سمجھدار ہوتا ہے وہ روایتی مذہبیوں کی طرح اس خدا کے ہونے کا اعلان بھی نہیں کرتا کہ خدا ہے۔ نہ جس کو کبھی خدا کی خوشبو ملی، نہ اس کی زندگی کے تجربے میں خدا کی کوئی جھلک ہے، مگر وہ گھر معاشرے سے سدھایا گیا ہے، وہ ٹرینڈ ہے، وہ بس مان ہی لیتا ہے، مگر اس ماننے میں کوئی جان نہیں ہوتی۔ یہ بس اندھا عقیدہ ہے، یہ حماقت کا ایک سرا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس میں سنجیدہ سوال اٹھانے کی سرے سے کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اس کی زندگی چیخ چیخ کر خدا کے نہ ہونے کا انکار کرتی رہتی ہے، مگر وہ زبان سے اقرار کرتا رہتا ہے۔ دوسری حماقت کرتا ہے ملحد، وہ کہتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں۔ جو ہے ہی نہیں اسے ڈھونڈنے کیا جانا۔ تیسرا اور سمجھداری کا راستہ ہے میں نہیں جانتا۔ جو اس راستے پر چلتا ہے وہ اگر ہمت ور ہے تو خدا کو پا جاتا ہے، اور وہ اگر کم ہمت ہے تو یا انکار کر دیتا ہے یا بس اندھا دھند مان ہی لیتا ہے، مطلب واپس انہی دو گروپوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ فریڈرک نیتشے نے ہی ایک جگہ لکھا تھا کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی،
अगर खुदा है तो मैं मिटा। और चाहे नित्य का उसलूब जैसा भी तुंद हो, मगर हकीकत यही है कि तुम जब तक मिटो ना, खुदा हो नहीं सकता। सूफ़ी जिस राह को चुनता है वो यही है। सूफ़ी खुद मिटता है और खुदा को पा लेता है। इसीलिए सारे सूफ़ी एक ही बात कहते हैं कि ला मौजूद इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई और है ही नहीं। वो भी नहीं है कि जो कह रहा है ला मौजूद इल्लल्लाह। खुद है तो खुदा नहीं हो सकता। खुद मिटते ही बस खुदा बाकी रह जाता है। इसलिए इस बात को समझो कि फ़कीर का रास्ता खुद को पाने का नहीं होता, उसका रास्ता खुद को मिटाने का रास्ता होता है। वही रास्ता जो इस कायनात का अज़ली व अबदी रास्ता है। देखते नहीं हो कि जो भी है वो सब मिटने की ही राह पर चल रहा। जर्मन मुफक्किर और फ़लसफ़ी इमैनुएल कांट कहता था कि चीज़ जैसी हो वैसी कभी भी नहीं जानी जा सकती। हम उसे वैसा जानते हैं जैसा हम उसे जान सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करो कि हम जो जान सकते हैं उसका इन्हिसार जानी गई चीज़ों पर नहीं होता, बल्कि हमारे जान सकने की सलाहियत पर होता है। कई चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं मगर छिपकली शायद उन्हें ना देख पाती हो। कुछ चीज़ों को चूहे देख पाते हों और हम ना देख सकते हों। कुछ आवाज़ें जो आप नहीं सुन सकते वो कुत्ते हाथी सुन सकते हों, और कुछ आवाज़ें जो आप सुन पाते हैं वो मछली कछुए ना सुन सकते हों। तो आप जिन भी चीज़ों के बारे में जानते हैं वो उन चीज़ों की हकीकत होती ही नहीं है, वो आपकी सलाहियतों का रिज़ल्ट होता है। मतलब ये है कि जिसको भी आप ऑब्जेक्टिव हकीकत मान रहे हैं वो भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, इंतहाई सब्जेक्टिव है। याद रखो, जो भी तुम देखते हो उसमें देखने वाला शामिल हो जाता है, और जो ही देखने वाला भी देखने के अमल में शामिल होता है, चीज़ वैसी नहीं रहती जैसी वो है। इस बात को समझें कि जैसे ही आप किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ को जानते हैं, तो आपके दिमाग में उसका पैटर्न पहले से मौजूद होता है जो दिमाग फ़ौरन सामने ला देता है। आपने एक तस्वीर दिमाग में सेव कर रखी है जिस पर खजूर का दरख्त लिखा हुआ है। अब आप हज़ारों भी खजूर के दरख्त देखें तो वो कद, शक्ल, साख्त में हज़ार भी रंग के हों, आप कुछ भी नहीं देख रहे होते, बल्कि उस तस्वीर को देख रहे होते हैं जिस पर खजूर का दरख्त लिखा हुआ है और जो आपके दिमाग में मौजूद है। और दिमाग चीज़ों को जो लेबल देता है उसकी नेचर डुअल है, उसमें सनवियत होती है, उसमें दूसरा हमेशा मौजूद होता है। इस बात को ध्यान में रखो कि दिमाग किसी भी चीज़ को जानता है उसके अपोजिट की वजह से। वो दिन को रात की वजह से जान सकता है, दुख को सुख की वजह से, स्याह को सफ़ेद की वजह से। इंटेलेक्ट की बेसिक नेचर यही है कि वो चीज़ों को दो हिस्सों में तोड़ देती है, तकसीम कर देती है, वो अपोजिट को अलग कर देती है, और फिर किसी चीज़ की एक शनाख्त आप में पैदा होती है जिसे आप अपना जानना कहते हैं। अना जो दिमाग की तख्लीक है वो इसी डुअलिज़म की दुनिया में काम करती है। मैं कहता हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करता, सिर्फ मुआफ़ करता हूँ, लेकिन कभी आप सोचते हैं कि बग़ैर गुस्से के माफ़ी हो कैसे सकती है? अगर आप गुस्सा ही नहीं हुए तो माफ़ करना कोई चीज़ ही नहीं रह जाती। माफ़ करने के लिए पहले गुस्सा करना नागुज़ीर है। माफ़ी गुस्से का ही साया है। इंसान का मसला ये है कि वो अपोजिट पैदा करता है और चीज़ को समझता है। वो ये जान ही नहीं पाता कि वो जिस अपोजिट को निकाल रहा है असल में वो उसे समझने में, उसे जानने में शामिल है। जब आप किसी को कहते हो कि वो बड़ा माफ़ करने वाला है तो आप असल में ये कहना चाह रहे हो कि वो माफ़ करने वाला है, लेकिन आप नागुज़ीर तौर पर उसे ये भी कह रहे हो कि वो बहुत गुस्सीला है, क्योंकि अगर वो गुस्सा ही नहीं करता तो फिर माफ़ करना कैसा? इंटेलेक्ट ऐसे ही चीज़ों को
توڑ کر سمجھتی ہے، وہ دو متضادات میں موجود ونس کو نہیں دیکھ سکتی۔ دماغ موت کو سمجھتا ہے زندگی کے اپوزٹ، دکھ کو جانتا ہے سکھ کے متصادم، جبکہ جو نیچر کی زبان ہے اس میں تقسیم ہے ہی نہیں۔ اس کائنات کی ساری اسکیم میں دماغ نے چیزوں کو بانٹ کر سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر آپ مائنڈ سے ماورا ہو کر دیکھ سکیں تو یہ تقسیم سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ حقیقت صرف ایک ہے۔ عقل سرحدیں اٹھاتی ہے، لیکن عقل کی ساری سرحدیں بس تصور ہیں، آئیڈیاز ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کا دماغ اس دنیا کو برے اعظموں میں بانٹ سکتا ہے، ملکوں، شہروں، گلیوں، محلوں، دریاؤں، پہاڑوں، صحراؤں میں تقسیم کر سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تقسیم کتنی کوئی سالڈ ہے۔ آپ 1 کروڑ میل دور سے زمین کو دیکھ کر کیسے کہیں گے کہ یہ بر اعظم ہیں، یہ ملک ہیں، یہ شہر ہیں، یہ پہاڑ ہیں؟ چاند کو دیکھ کر کبھی آپ بر اعظموں کا ذکر نہیں کرتے، ستاروں کو ستارہ کہہ دیتے ہیں، کبھی صحراؤں پہاڑوں میں بانٹنے کا خیال آپ کو نہیں آتا۔ یہ آپ کی انٹلیکچوئل مجبوری ہے، چیزوں کو بانٹنا، مگر آپ میں کوئی ایک مقام ہے جو مائنڈ سے ماورا اس وننس سے، اس وحدت سے جڑا ہے۔ آپ جو سانس لیتے ہیں، کبھی اس سانس کے دھاگے کو غور سے دیکھا ہے؟ ابھی افریقہ کے جنگلوں میں موجود کسی درخت کی خارج کردہ آکسیجن گیس ہے جو آپ نے انہیل کی ہے۔ ابھی جو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس آپ نے ایکسہیل کی ہے وہ امریکہ میں موجود کسی درخت نے انہیل کی ہوگی۔ یہ سانس کا دھاگا پوری کائنات کو جوڑ کر کھڑا ہے۔ وہ جو خلا ہے جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، آکسیجن گیس موجود ہے، جو حواس کی زد سے باہر ہے، وہ ایک کل ہے۔ اس کو یوں دیکھیں کہ آپ اس کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ نے کمرے کی دیواریں کھڑی کر کے باہری خلا سے اس خلا کو توڑ دیا ہے جو خلا کمرے کی دیواروں کے اندر موجود ہے، لیکن آپ سوچیں کہ کیا آپ نے واقعی خلا کو تقسیم کر لیا ہے؟ آپ نہیں کر سکتے۔ آج یہ کمرہ گر جائے تو خلا وہی کا وہی ویسا ہی ناقابل تقسیم موجود ہے۔ دیوار اس خلا کو کاٹ نہیں سکتی، کیونکہ دیوار کو بھی اسی خلا میں ہی ہونا پڑتا ہے۔ دیوار کے ذرے ذرے میں وہ خلا موجود ہے۔ آپ ایک گھڑا کہیں سے لے آئے، گھر پہنچے وہ گھڑا ٹوٹ گیا، تو کیا کہیں گے کہ یہ جس جگہ گھڑا ٹوٹا ہے یہ خلا وہی کا ہے جہاں سے آپ گھڑا اٹھا کر لائے تھے؟ نہیں، وہ خلا وہی کا ہے، وہ ناقابل تقسیم ہے، وہ ٹوٹنے والا ہے ہی نہیں۔ تو اس بات کو سمجھو کہ جو باہر کا خلا اور کمرے کے اندر کا خلا ہے وہ دو نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہے۔ اب اسی کمرے کی مثال کو اپنے جسم پر لاگو کریں۔ آپ کے جسم کی یہ باؤنڈری اگر ڈھہ جائے، جیسا کہ ڈھہ جاتی ہے موت کے وقت، تو وہ باؤنڈری جس نے اس خلا کو گھیر رکھا تھا، جسے آپ کہتے تھے، وہ ختم ہونے سے کیا وہ خلا مٹ جاتا ہے جو اس جسم کی دیوار سے تقسیم نظر آتا تھا؟ نہیں، وہ ویسا ہی رہتا ہے۔ تم اس خلا کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ یہ وننس، یہ وحدت، یہ ایکتا، یہ کل ہی اصل ہے۔ دماغ کی تقسیم کی دنیا بس کام چلاؤ ہے، ایک عارضی انتظام ہے جو ایک مادی ڈھانچے کے طور پر آپ 60-70 سال کے لیے چلاتے رہتے ہیں۔ موت کے وقت بس اتنا ہوتا ہے کہ گھڑا ٹوٹ جاتا ہے، لیکن گھڑے میں آخر کیا ٹوٹتا ہے یہ بھی کبھی سوچا؟ کچھ بھی تو اس میں ٹوٹتا نہیں ہے۔ وہ خلا جس کو بند کرنے کے لیے گھڑا بنایا گیا تھا، وہ خلا بھی ویسا ہی موجود ہے، اور وہ مٹی جس سے گھڑے کی دیواریں بنی تھی وہ بھی ویسی کی ویسی ہی موجود ہیں۔ موت کا خوف اور اس کا دکھ بس ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ کمرے کے اندر کا خلا اور باہر کا خلا الگ الگ ہے۔ جسم میں موجود خلا میں ہوں اور جسم سے باہر موجود خلا دوسرا ہے۔ یہی دوسرا ہمارا سارا دکھ ہے، اور یہ دوسرا عملاً ہے ہی نہیں، یہ بس ہمارے دماغ کی اختراع ہے، کیونکہ دماغ دوسرا کریٹ کیے بنا ایک کو سمجھ نہیں سکتا، اور جو دوسرا کریٹ کیے بنا ایک کو دیکھ لیتا ہے اسی کو کہتے ہیں صوفی۔
وہ جو پرسیپشن کی مسٹیک کو سمجھ جاتا ہے وہ مسٹیک ہے۔ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک مسٹیک، ایک مسٹیک۔ زندگی کو سطحی طور پر جاننے کے لیے دماغ کی دنیا ہے، اور زندگی کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے دماغ سے ماورا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ انٹلیکٹ جھیل کی لہروں سے ڈیل کرتی ہے، وہ لہریں کہ جو اپنی اصل میں ہیں ہی نہیں۔ لہریں بخود موجود ہی نہیں ہوتی، لہریں پانی نہیں ہوتی، بس پانی کی ایک خاص فارمیشن کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ دماغ انہی لہروں کو سمجھتا ہے اور ان سے معنی لیتا ہے، لیکن لہروں سے نیچے موجود زندگی کی جھیل کو سمجھنا ہو تو یہ انٹلیکٹ کچھ کام نہیں دیتی، کیونکہ انٹلیکٹ دو کی تقسیم میں کام کرتی ہے، اور جھیل کی سطح کے نیچے کوئی دوسرا نہیں ہے، صرف ایک زندگی ہے، ایک ہی قسم کا پانی ہے، ایسا ایک جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ انسان کے مسئلے بہت ہی نامختتم ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ گہرا اور دور تک دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ زندگی کی جھیل کی لہروں پر موجود حرکت کو دیکھنے والا ہے دنیا دار، اور جھیل کی لہروں سے نیچے موجود جھیل کی گہرائیوں سے ربط رکھنے والا ہے صوفی۔ انسان اپنی سہولت کے لیے کچھ چیزوں کو حاصل کرتا ہے اور ان کا مالک بن جاتا ہے، مگر انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب وہ ملکیتوں کا مالک ہوتے ہوتے ان کا غلام بن گیا۔ انسان کسی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب یہ استعمال کرنے والا استعمال ہونے والا ہو گیا ہے۔ یہ مالک ہونے کی کوشش میں کب غلام ہو جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں لگتا۔ اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں، شاید بات سمجھ آ جائے۔ ایک بہت بڑا سیٹ، فیکٹری کا مالک، ایک دن بڑے خوشگوار موڈ میں بیٹھا تھا۔ اس کا پرسنل سیکرٹری بھی ساتھ ہی موجود تھا۔ اس نے سیکرٹری کو جانچنے کے لیے اس سے ایک بڑا دلچسپ سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا، اگر ہم دوبارہ اس دنیا میں آئیں اور تمہیں یہ اختیار مل جائے کہ فیصلہ کر سکو کہ تم اس فیکٹری کے مالک بنو یا ایسے ہی سیکرٹری رہو، تو تم کیا فیصلہ کرو گے؟ کیا تم اس فیکٹری کے مالک بنو گے اور مجھے سیکرٹری بناؤ گے، یا میں ہی مالک رہوں گا اور تم سیکرٹری رہو گے؟ اس دلچسپ سوال کا جواب اس سے بھی دلچسپ تھا۔ اس سیکرٹری نے کہا، جتنا میں آپ کو جان گیا ہوں اس کی روشنی میں دیکھوں تو میں کبھی بھی آپ نہیں بننا چاہوں گا۔ ہاں، میں آپ کو اتنا جانتا نہ ہوتا تو یہ خواہش پال سکتا تھا کہ خدا مجھے بھی فیکٹری کا مالک بنا دے، لیکن اب یہ خواہش میں کسی بھی صورت میں نہیں کروں گا۔ سیٹ نے کہا، تیرا کیا مطلب؟ سیکرٹری بولا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں روز دیکھتا ہوں۔ اس فیکٹری میں اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ سب سے غریب آدمی کون ہے تو میں کہوں گا کہ آپ ہیں۔ اس فیکٹری کے سب سے غریب آدمی آپ ہیں۔ نہ آپ ٹھیک سے سو سکتے ہیں، نہ آپ ٹھیک سے بیٹھ سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس اپنی بیوی کے لیے وقت ہے، نہ بچوں کے ساتھ کھیلنے کا آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اس فیکٹری میں چپراسی بھی 10 بجے آتے ہیں، جبکہ 8 بجے آپ یہاں موجود ہوتے ہیں۔ کلرک 11 بجے آتے ہیں، مینیجر 12 بجے آتا ہے، مگر آپ ان سب سے پہلے آتے ہیں۔ ڈائریکٹر 1 بجے آتا ہے، وہی ڈائریکٹر 3 بجے چلا جاتا ہے، مینیجر 4 بجے چلا جاتا ہے، 5 بجے کلرک بھی چلے جاتے ہیں، 6 بجے چپراسی بھی چلے جاتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کبھی بھی شام 7 بجے سے پہلے گھر لوٹتے نہیں دیکھا ہے۔ چپراسی آپ سے پہلے گھر چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی نہیں کسی اور کی حفاظت پر کام کر رہا ہے۔ آپ اپنی ہی حفاظت پر لگے ہوئے ہیں۔ کبھی غور سے اپنی زندگی کے پورے انتظام کو دیکھنا
جن چیزوں کے تم مالک ہو، کیا واقعی ان کے تم مالک ہو، یا ان کے مالک بننے کے چکر میں انہی کے تم غلام ہو گئے ہو؟ جس دکان کی ملکیت کا تمہیں دعویٰ ہے، تمہاری زندگی کے رات دن وہی دکان تو طے نہیں کر رہی۔ جس نوکری کو تم اپنی نوکری کہتے ہو، کیا وہ تو طے نہیں کر رہی کہ تمہارے دن کے، ہفتے کے، مہینے کے، سال کے معمولات کیا ہوں گے؟ کبھی تم نے سوچا ہے کہ جس چیز کو تم اپنا محافظ مان کر بیٹھے ہو، اس کی چوکیداری پر تو نہیں لگ گئے ہو؟ تمہاری دنیا کا بڑا مشہور لفظ ہے اس وقت سیکیورٹی۔ سیکیور جاب ڈھونڈو، سیکیور بزنس کرو، سیکیور رشتے، سیکیور فیملی، سیکیور گھر۔ یہ ساری چیزیں جن کو دستیاب ہیں ان کو کبھی غور سے دیکھنا، وہ ان کی وجہ سے سیکیور نہیں ہو سکے ہیں، بلکہ ان کی سیکیورٹی کی ڈیوٹی ہے جو انہیں ملی ہوئی ہے۔ تم غور سے دیکھنا اس المیہ کو، تم کب اپنی ملکیتوں کے غلام ہو جاتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ کیا ستم ہے کہ مالک ہونے کی کوشش میں ہی تم ملکیت کو کھو دیتے ہو اور مملوک بن جاتے ہو۔ آقا بننے کے جتن کیے تھے اور آخر میں غلام بن کر نکل رہے ہوتے ہو۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس دنیا میں تم جس بھی چیز، جس بھی شخص کے مالک بننے کی کوشش کرو گے، تم اس کے ہی غلام ہو جاؤ گے۔ مالک بننے کی کوشش کا لازمی نتیجہ ہے غلامی۔ تمہاری دنیا کا جو سیٹ اپ ہے، انا جس دائرے میں کام کرتی ہے، اس میں غلام ہوئے بنا مالک ہوا ہی نہیں جا سکتا۔ فقیری کا راز بس اتنا ہے، اس دنیا میں وہی سچے مالک بن سکتے ہیں جو کسی بھی چیز کے مالک بننے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اور اس بات کو غور سے دیکھو، انسانوں کو چھوڑو، تم چیزوں کے مالک بننے کے پیچھے بھی اگر دوڑے تو چیزیں تمہاری مالک ہو جائیں گی۔ کبھی تم نے غور کیا وہ مکان جس کے مالک ہونے کا تمہیں دعویٰ تھا، وہ مکان اگر تم کو چھوڑنا پڑے تو مکان تمہارے جانے پر نہیں روتا، تم رو رہے ہوتے ہو۔ کون ہے مالک؟ آپ سے ایک موبائل بھی چھین لیا جائے تو موبائل ذرا سا بھی پریشان نہیں ہوگا، آپ پریشان ہوں گے۔ کون ہوا مالک؟ یہ ہے تمہاری اس دنیا کا راز کہ جس میں پوزیسڈ ہو جاتی ہیں اور تم جس کے مالک بنتے ہو، غور سے دیکھنا، ہمیشہ اس کے غلام ہو جاتے ہو۔ کبھی غور کرتے ہو جس بیوی کے تم مالک بننے کی کوشش کرتے ہو، اس کے آنسو کیسے تمہیں رلاتے ہیں، اس کی محرومیاں کیسے تمہیں ستاتی ہیں؟ کبھی اس بیوی کو دیکھو جو شوہر کی مالک ہو جاتی ہے، وہ 24 گھنٹے اسی فکر میں ہے کہ شوہر اب کیا کر رہا ہے، اب کس کے ساتھ بات کر رہا ہے، اب کہاں پیسے خرچ کر رہا ہے، اب کس کے ساتھ گھوم رہا ہے، آج اس نے کیا کھایا۔ بچوں کے تم مالک بننے کی کوشش کرتے ہو، کبھی غور کرنا مالک ہو یا غلام ہو۔ بچے کی بھوک، بچے کی بیماری، بچے کی سکول کی فیس، بچے کے اچھے کپڑے، سبھی تمہیں اپنی قید میں جکڑے رکھتے ہیں۔ تمہاری ساری ملکیتیں تمہاری غلامی ہیں، تمہاری ساری کامیابیاں اس سینس میں تمہاری ناکامیاں بن جاتی ہیں۔ تمہاری کامیابی تمہاری جیل بن جائے تو کاہے کی کامیابی؟ تم نے ایک نوکری کو پانے کی کوشش کی، اس نوکری کو پا لیا، اب یہ نوکری تمہاری زندگی کا سارا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتی ہے۔ یہ ہے اپنے ہاتھوں اپنی جیل بنانا۔ انازدہ انسان کے جینے کا ڈھنگ ہو بہو ریشم کے کیڑے کی زندگی جیسا ہوتا ہے۔ ریشم اپنے ہی بنے ہوئے دھاگے میں آخر میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ تم کبھی غور کرنا اپنی خواہشوں پر، یہ خواہشیں جو تم پالتے جاتے ہو یہ وہی ریشم کے دھاگے ہیں جن میں تم دم گھٹنے سے مر جاتے ہو۔ تم کسی وقت خاموشی سے بیٹھ کر سوچنا کہ تمہاری زندگی کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ تمہارے اپنے ہی طلب کردہ ہیں، وہ تمہارے ہی حاصل کردہ ہیں، وہ وہی چیزیں ہیں
जिन के पीछे कभी तुम दीवानों की तरह भागे थे। तुम बचपन से बुढ़ापे तक क्या करते हो? पहले अपनी जेल को बनाते जाते हो और आखिर में वो जेल सिकुड़ना शुरू हो जाती है। तुम फैक्ट्री के मालिक बनते हो, फैमिली के मालिक बनते हो, बच्चों की मिल्कियत का दावा करते हो, अपनी जेल को फैलाते जाते हो और फिर जब ये जेल सिकुड़ना शुरू होती है तो दुखी होते हो। इर्द गिर्द देखो तो सही, शायद ही कोई बूढ़ा मिलता है जो खुश हो, जो ब्लिसफुल हो, जो जॉयफुल हो। हालांकि जिंदगी के खेल के पुराने खिलाड़ी को इस खेल का माहिर होना चाहिए, मगर ऐसा होता क्यों नहीं? इसकी एक ही वजह है, जिंदगी को गहरी सतह पर देखने की बजाय उसके सतही इजहारियों से चिमट जाना। फकीर भी सारे रिश्ते नाते जीता है, सारे गमे रोजगार पालता है, चीजें भी खरीदता होगा, मगर वो उनका मालिक होने का खप्त नहीं खरीदता, क्योंकि मालिक होने का खप्त ही गुलाम होने का नुस्खा है। तुम जिंदगी को जी सकते हो, रिश्तों को जी सकते हो, चीजों को कमा सकते हो, नौकरियों को कर सकते हो, सब कुछ करना बजा है, जरूरी है, मगर जब तुम इनसे ही जुड़ गए, इन्हीं को ही अपनी शनाख्त बना लिया, तो जान लीजिएगा तुम गुलाम हो गए। मालिक बनने से बच जाओ, गुलाम होने से बच जाओगे। एक साहब ने पूछा कि आपकी सारी बातों को मैंने बड़े गौर से सुना है और जो बात मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि इस जिंदगी का, इस जीने का कोई भी मकसद नहीं है। क्या मैं ठीक समझा हूँ? अब इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है? थियोरेटिकली तो यही सच है कि इस जिंदगी का, तुम्हारे जीने का कोई मकसद नहीं है। हाँ, तुम मकसद चाहे खोज लो, खोजते रहो, तुम मकसद खोज सकते हो, मकसद बना सकते हो, लेकिन सच यही रहेगा कि इस जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। और यही जिंदगी का हुस्न भी है। इस जिंदगी तभी जिंदगी बनती है कि जब इसके साथ कोई मकसद जुड़ा हुआ ना हो। सुबह बाग में फूल खिला, क्या मकसद है इसका? सुबह सूरज निकला, क्या मकसद है इसका? चिड़ियों का गौल क्या कहीं बैठकर ये सोचता होगा कि जिंदगी का क्या मकसद है, उनके जीने का क्या मकसद है? बादल बरसते हुए क्या ये सोचते होंगे कि कोई मकसद है जो वो पूरा कर रहे हैं? तुम मगर शायद इस धरती पर मौजूद वाहिद नौ हो जो मकसद बनाती है। तुमको ये बात शायद समझ ना आए, तुम अक्सर शायद ये कहें कि ये क्या बकवास है कि इस जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं, हम बेमकसद जी रहे हैं। हम इंसान जो इतनी रफ़ी शान मखलूक हैं, बेमकसद कैसे हो सकते हैं? मगर इस बात को गौर से समझने की कोशिश करो। ये जो जिंदगी है, जो हम सब में लहर की सूरत बह रही है, इसने कहीं नहीं जाना। जिंदगी कहीं भी नहीं जा रही। किसी मकसद को पाने के पीछे जिंदगी नहीं दौड़ रही है। जिंदगी बस है और इसका बस होना ही मकसद है। जिंदगी का कोई मुस्तकबिल नहीं है, जिंदगी का कोई माजी नहीं है। ये बस इस लम्हे में हो रही नेचर की एक्टिविटी है। जिंदगी बस ये पल है, ये लम्हे मौजूद है जिंदगी। मकसद की नेचर ये होती है कि वो हमेशा इस पल से बाहर होता है। मकसद हमेशा या मुस्तकबिल में कुछ होने से जुड़ा होता है या माजी में कुछ हुआ जिसको बदलने से जुड़ा होता है। मेरा मकसद डॉक्टर बनना है, मुस्तकबिल में है। मैंने गलती से अपना बिजनेस तबाह कर लिया था, उसको दुरुस्त करना मेरा मकसद है, ये माजी से जुड़ा मकसद है। जिंदगी मगर न माजी में है न मुस्तकबिल में है। आपके पास मगर एक टूल है, माइंड, जो माजी को तसलसल देता है, जो तुम्हें एक कंटिन्यूटी देता है। वरना तुम इस दिमाग को माइनस करके अगर खुद को देखो तो तुम हर पल नए हो। माजी है जो तुम्हें ये शराब देता है
کہ تم کسی پروسیس کے نتیجے میں ہو، تم کسی پروسیس کے نتیجے میں نہیں ہو، تم بس اس پل میں زندگی کا اظہار ہو۔ تم کیوں پیدا ہوئے، کیا وجہ ہے، کیا مقصد ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو جتنا زیادہ تم خود سے پوچھتے جاؤ گے الجھتے جاؤ گے۔ یہ سوال کرو گے تو جواب دینے والے بھی تمہیں مل جائیں گے، کوئی نہ بھی ملے گا تو خود سے کوئی جواب بنا کر اپنے پیدا ہونے کو جسٹیفائی تم کرتے رہو گے۔ سارے فلسفے یہی جواب دینے کی ہی تو کوشش ہیں، لیکن کبھی سوچتے ہو تم کہ یہ جواب زندگی نہیں دے رہی؟ آدمی ہی پوچھ رہا ہے کہ میرا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، اور آدمی ہی جواب بنایا جا رہا ہے۔ تم نے یہ سارے فلسفے سنبھالے ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ تمہارے ان لا حاصل سوالوں کے جواب نہ ہونے کا غم تمہیں نہ ستاتا رہے، بلکہ یہ تسلی تمہیں ملی رہے کہ تمہارے ہونے کا کوئی مقصد ہے۔ اور انسان کی جواب جاننے کی خواہش، سوالوں سے نجات پانے کی یہ بے چینی، یہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ انسان سب کچھ اپنے مائنڈ سے طے کرنے کی عادت کا غلام ہو چکا ہے، اور مائنڈ کا تو کام ہی ایک ہے، سوال اٹھاتے رہنا۔ سوچو، ایک 10ویں کلاس کا غریب بچہ دولت مند ہونے کو مقصد بناتا ہے، 25 سال کی عمر میں وہ ملک کا امیر ترین آدمی بن جاتا ہے، تو اب کیا وہ دماغ یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یقیناً پوچھے گا۔ اب وہ اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے دنیا کا امیر ترین شخص ہونا، اور بن جاتا ہے، تو کیا دماغ چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ نہیں، وہ پھر سوال کرے گا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور موت کے وقت تک دماغ سوال اٹھاتا رہے گا اور تم جواب ڈھونڈنے کے پیچھے دوڑتے رہو گے۔ دماغ اگر زندگی کے تجربے کا واحد ترازو ہوگا تو سوالوں سے نجات ناممکن ہے۔ نوکری پیشہ لوگوں کو پوچھئے زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کہیں گے سیکیور ریٹائرمنٹ، اور سیکیورلی ریٹائرڈ لوگوں کو جا کر دیکھیے تو وہ اب مقصد کے لا ینحل سوال کی کلفتوں کے اور بھی زیادہ اسیر نظر آئیں گے۔ ریٹائرمنٹ کے لیے نوکری کرنے والے ریٹائر ہوتے ہی اور بھی زیادہ الجھنوں میں پھنسے نظر آئیں گے۔ دماغ کی حکومت میں یہ سوال موت تک پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ کہتے ہیں کہ سکندر یونانی برِ صغیر پر حملے کے لیے یونان سے نکلنے لگا تو ایک ننگ دھڑنگ قلبی فلسفی اور فقیر ڈایوجنیس اپنی کٹیا میں لیٹا ہوا تھا۔ یونان میں اس وقت اس کے طرز زندگی اور فلسفے کے بڑے چرچے تھے۔ سکندر نے سوچا کہ اس سے ملتا جاؤں، کوئی نصیحت ملے گی وہ لیتا جاؤں۔ وہ اس کی کٹیا کے باہر کھڑا ہوا اور کسی غلام کو اندر بھیجا، جو یہ پیغام لے کر اندر گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح تم سے ملنا چاہتا ہے۔ ڈایوجنیس نے غلام کو دیکھا اور ہنس دیا اور کہا، جو خود کو خود ہی دنیا کا سب سے بڑا فاتح کہلواتا ہے یا سمجھتا ہے وہ تو ہارا ہوا ہے، اس کے لیے میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ غلام نے جا کر سکندر کو بتایا کہ ڈایوجنیس تو یہ کہہ رہا ہے۔ سکندر کو یہ شخص بڑا دلچسپ لگا، وہ خود ہی اندر چلا گیا اور کٹیا کے دروازے میں کھڑے ہو کر اس نے کہا، میں تمہارے کوئی کام آ سکوں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، کچھ چاہیے تمہیں مجھ سے؟ ڈایوجنیس نے کہا، ہاں بالکل۔ سکندر نے کہا، بولو۔ اس نے کہا کہ تم میرے اور سورج کے درمیان کھڑے ہو اور سورج کی روشنی کو مجھ تک پہنچنے سے روک رہے ہو، یہ راستہ ذرا صاف کر دو اور روشنی کو مجھ تک آنے دو۔ سکندر کو اب دوسرا جھٹکا لگا، وہ اس کی کٹیا کے اندر چلا گیا اور اسے باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں دونوں کے درمیان تعلقات کچھ نارمل ہوئے تو ڈایوجنیس نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو تم اپنی فوجوں کے ساتھ، کدھر کا ارادہ ہے؟ سکندر نے کہا کہ ایشیائے کوچک پر حملہ کرنے جا رہا ہوں۔ ڈایوجنیس بولا، اس کے بعد کہاں کا ارادہ؟ اس نے جواب دیا، اس کے بعد ہندوستان پر حملہ کروں گا۔ اس کے بعد؟ ڈایوجنیس بولا، اس کے بعد باقی دنیا فتح کروں گا۔ اور اس کے بعد؟ اب سکندر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا، اس کے بعد کیا؟ سکون سے بیٹھوں گا اور آرام کروں گا۔ ڈایوجنیس نے یہ سنا تو زور سے ہنسا اور کہا کہ جو تم سب کچھ کرنے کے بعد کرو گے
وہ میں ابھی اس وقت کر رہا ہوں۔ اگر آرام ہی کرنا ہے تو یہی رہ جاؤ، آرام ہی اگر مقصد ہے تو پھر وہ تو اس وقت بھی دستیاب ہے۔ یہ سکندر کو لگنے والا تیسرا جھٹکا تھا۔ بات اسے سمجھ بھی آئی، مگر وہ جس ریس میں دوڑ رہا تھا اس سے رکنا اس کے لیے محال تھا۔ سو اس کی فتوحات کا سفر اور موت کی طرف سفر دونوں جاری رہے۔ یہی سکندر کی زندگی ہے جو تم سارے لوگ جی رہے ہو، کہیں جا رہے ہو، کہیں بھی نہیں پہنچنے کے لیے۔ روز مقصد کی تلوار لے کر زندگی کو کاٹتے ہو، آخر میں زندگی کٹ جاتی ہے، مقصد کی تلوار ویسے کی ویسی سلامت رہتی ہے۔ کبھی پوچھو نہ خود سے، جو بھی مقصد تم لے کر چل رہے ہو، جس بھی منزل کو کہہ رہے ہو کہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، تو کیا اس منزل پر یہ سوال نہیں اٹھتا کہ وہ منزل کس لیے؟ تم ڈاکٹر بننے کا مقصد لے کر جی رہے ہو، کیا سوال نہیں بنتا کہ ڈاکٹر بننے کا پھر مقصد کیا ہے؟ تم کہو گے کہ دولت کمانا، تو سوال پھر موجود ہے کہ دولت کمانے کا مقصد پھر کیا ہے؟ تم کہتے ہو سیکیور بڑھاپا، تو پھر سیکیور بڑھاپے کا کیا مقصد ہے؟ تم سوالوں کے ایک ایسے سلسلے سے جڑے ہو جس کے ہر جواب پر 10 اور سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زندگی کو سوال بناؤ گے تو یاد رکھنا، زندگی اگر سوال ہے تو یہ لا ینحل سوال ہے، ایسا سوال جس کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ تمہارے ہر جواب کے نتیجے میں سوالوں کا ایک اور سلسلہ کھڑا ہو جائے گا۔ جواب تمہیں کبھی نہیں ملے۔